بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کا ہمارا یہ 5واں لیسن شروع ہونے والا ہے. آج کے اس لیسن میں ہم علم الحروف کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. علم الحروف اب تک ہم سیکھ رہے ہیں. علم الحروف کا مطلب یہ ہے حروف کا علم، یعنی وہ علم جس کا تعلق لیٹرز سے، کس سے ہو؟ لیٹرز سے. تو اب تک ہم ماشاءاللہ علم الحروف میں چل رہے ہیں. آج علم الحروف کا آخری سبق ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم علم الحروف سے آگے بڑھ کر ایک دوسرے علم کی طرف انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. ایک دوسرے علم کو سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سب تیار ہیں؟ انشاءاللہ. چلو شروع کریں. اب تک ہم ماشاءاللہ وہ حروف پڑھ چکے تھے جن کا تعلق نقطوں کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ نقطوں کے ساتھ ہے. یعنی ڈاٹ کے ساتھ جو حروف آتے ہیں وہ حروف ہم اب تک سیکھے ہیں. کون سے حروف سیکھے ہیں؟ نقطوں کے ساتھ. نقطوں والے حروف. نقطوں والے حروف کی کتنی قسمیں ہیں بیٹا؟ تین قسمیں ہیں. نقطے والے حروف کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم تین نقطے والے حروف. دوسری قسم دو نقطے والے حروف. تیسری قسم ایک نقطے والے حروف. بتاؤ تین نقطے والے حروف کتنے ہیں؟ دو ہیں. کون کون سے ہیں؟ سا اور شین. بتاؤ دو نقطے والے کتنے حروف ہیں؟ تین حروف ہیں. کون کون سے ہیں؟ تا، قاف، یا. اور ایک نقطے والے حروف کتنے ہیں؟ 10 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ 10 حروف ہیں. بتا سکتے ہیں؟ چلو بتاؤ. با، جیم، خا، ذال، زا، غاد، واو، غین، فا، نون. سمجھ گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 10. ابھی کچے ہیں آپ سب. ٹھیک ہے، اسے پکا کر لیجئے. کیا کر لیجئے؟ پکا کر لیجئے. ایک سانس میں بول دینا چاہیے. ایک سانس میں بولنا چاہیے. ایک سانس میں بولنے کی پریکٹس کر لینی چاہیے کہ بھئی نقطے والے حروف ٹوٹل 15 ہیں. نقطے والے حروف ٹوٹل 15 ہیں. 15 میں سے تین نقطے والے ہیں، تین دو نقطے والے ہیں اور 10 ایک نقطے والے ہیں. بات کلیئر؟ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ بنا نقطے والے حروف. کون سے؟ بنا نقطے والے حروف کی طرف چلیں. ایک نام میں آپ کو بتاؤں گا، وہ نام یاد رکھیں گے آپ. نقطے والے، بنا نقطے والے اس طرح نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے؟ ٹرمینالوجی کی طرف میں آپ کو نہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. جب ٹرمینالوجی کی طرف لے جاؤں گا تو آپ جو ہے پریشان ہو جائیں گے. ٹرمینالوجی کا مطلب ہے اصطلاحات. کیا ہے؟ اصطلاحات. اصطلاحات کی طرف میں لے کر نہیں جانا چاہتا. اصطلاحات نہیں بتانا چاہتا. اصطلاحات میں پڑھ کر مسئلہ بھول جاتا ہے آدمی. کیا بھول جاتا ہے؟ مسئلہ سمجھنے میں اسے دقت پیش آتی ہے. اس لیے پہلے مسئلہ سمجھا دیتا ہوں. جب مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا اس کے بعد آپ کو اس کی اصطلاح بتا دیتا ہوں. اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ بغیر نقطے والے اور نقطے والے. معلوم ہوا نہیں ہوا؟ اب ہم بغیر نقطے والے اس طرح سے نہیں بولیں گے بلکہ ہم بولیں گے نقطے والوں کو بولیں گے منقوطہ. کیا بولیں گے؟ منقوطہ. کون سے حروف؟ نقطے والے. نقطے والے. منقوطہ کا مطلب ہے نقطے والے. منقوطہ. کیا بولیں گے؟ منقوطہ. 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 ٹھیک ہے؟ منقوطہ کا مطلب ہے نقطے والے. کون سے؟ نقطے والے.
اب ہم منقوطہ کے سامنے لگا دیں گے غیر. کیا لگا دیں گے؟ غیر. غیر منقوطہ. غیر منقوطہ اس کا مطلب ہے بنا نقطے والے. غیر منقوطہ. ٹھیک ہے، غیر منقوطہ سمجھ میں آ گیا؟ غیر منقوطہ کا مطلب ہے بنا نقطے والے. منقوطہ کا مطلب کیا ہے؟ دھیان یہاں رکھو، دھیان نہیں ہے تو منقوطہ کا مطلب ہے نقطے والے. غیر منقوطہ کا مطلب ہے بنا نقطے والے. منقوطہ ہم سیکھ چکے ہیں. منقوطہ حروف منقوطہ ہم سیکھ چکے ہیں. اب آپ بتائیے ہم اب تک کیا سیکھ رہے ہیں؟ علم الحروف. ہم سیکھ کیا رہے ہیں اب تک؟ یہ ہماری 5th کلاس ہے، یعنی ہمارا یہ 5واں سبق ہے، 5th لیسن ہے ہمارا. تو 5 لیسنوں تک ہم نے ابھی تک کیا سیکھا ہے؟ علم الحروف. یاد رکھیں گے علم الحروف یعنی وہ علم ہم نے سیکھا ہے جس کا تعلق حروف سے ہے. تو حروف میں ہم بہت ساری چیزیں سیکھے نہیں سیکھے. آج آخری لیسن ہے علم الحروف کا. کون سا آخری لیسن؟ علم الحروف کا ہے. اس لیے آپ سب سے گزارش ہے غور سے سنیں اور سیکھنے کی کوشش کریں. یہ ہماری جو قرآنی سیریز ہے انشاءاللہ یہ عن قریب انشاءاللہ اس کے اندر ہم گہرائی میں اترنے والے ہیں. عن قریب گہرائی میں اترنے والے ہیں. جب بنیاد مضبوط ہوگی تو ہی گہرائی میں مزہ آئے گا. ٹھیک ہے، بنیاد مضبوط نہیں ہے تو پھر عمارت زیادہ دیر تک کھڑ نہیں سکتی، ٹک نہیں سکتی. اس لیے عمارت کو مضبوط بنانا ہو تو بنیاد مضبوط ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، فاؤنڈیشن مضبوط ہونی چاہیے. تو فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے جو قرآن کو سیکھنے میں علم الحروف کا دخل ہے. کس کا دخل ہے؟ علم الحروف کا. ٹھیک ہے، چلیے منقوطہ ہم نے سیکھ لیا ہے. اب حروف غیر منقوطہ سیکھ رہے ہیں. حروف غیر منقوطہ سیکھ رہے ہیں. حروف غیر منقوطہ کتنے ہیں؟ 15. حروف غیر منقوطہ 15 ہیں. ٹھیک ہے بھائی، حروف منقوطہ کتنے تھے؟ 15 تھے. یہ بھی 15، وہ بھی 15. ٹھیک ہے، حروف منقوطہ کا مطلب کیا ہے؟ نقطے والے حروف منقوطہ. اور حروف غیر منقوطہ کا مطلب بنا نقطے والے. بنا نقطے والے. ٹھیک ہے، بنا نقطے والے. بنا نقطے والوں کا نام اور ایک مرتبہ بتاؤ. غیر منقوطہ حروف. نقطے والوں کا نام بتاؤ. منقوطہ. ٹھیک ہے، ایک کتاب ہے میں پہلے سبق میں بتایا تھا جو بنا نقطے والے حروف سے لکھی گئی کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے ہادیہ عالم. کیا نام ہے؟ ہادیہ عالم. ہادیہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ہادیہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہادیہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہے یہ منقوطہ ہے یا غیر منقوطہ ہے؟ بتاؤ بھائی. منقوطہ ہے یا غیر منقوطہ ہے؟ غیر منقوطہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ غیر منقوطہ کتاب ہے. اس کتاب میں کیا نہیں ہے؟ نقطے والا کوئی حرف نہیں ہے. کس کے اوپر لکھی گئی کتاب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اوپر لکھی گئی کتاب، بایوگرافی پیارے آقا کی. یہ کتاب ہر ایک کے پاس رہنی چاہیے، آپ کے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ کتاب ایک شاہکار ہے، ایک یونیک ہے یہ کتاب. ٹھیک ہے، اس لیے یہ کتاب ہونی چاہیے. اور اس کتاب کو لکھنے والے کون ہیں؟ علی جناب محمد ولی رازی
کون ہے یہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کے بھائی صاحب ہیں. ٹھیک، ان کی کتاب رہنی چاہیے. چلو منقطع غیر منقطع سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ غیر منقطع میں پہلا حرف کون سا ہے؟ الف. کون سا ہے؟ الف. یہ الف تن تنہا جو کا تو جیسے ویسا ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کون سا حرف ہے بھی؟ جلدی بولو. اس کے بعد دال. اس کے بعد رو. اس کے بعد سین. ایک دو تین چار پانچ ہو گئے. اب ان پانچوں کی پہلی شکل، دوسری شکل اور تیسری شکل سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلی شکل کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا اسی حرف سے ہوتی ہے، اس سے پہلے کوئی جڑا ہوا حرف نہیں رہتا ہے، اس کے بعد میں جڑا ہوا رہتا ہے، مگر اس سے پہلے کوئی جڑا ہوا ملا ہوا نہیں رہتا ہے. اس سے پہلے نہیں رہتا بلکہ اس کے بعد میں رہتا ہے. ابتدا اور اسٹارٹنگ اسی سے ہوتی ہے. ابتدا اور اسٹارٹنگ اسی سے. جب یہ حرف کیسا رہتا ہے؟ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. سمجھ گئے؟ اب اس کے بعد جب یہ حرف درمیان میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ الف درمیان میں نہیں آ سکتا، کیونکہ الف اپنے بعد کسی کو قبول نہیں کرتا. اپنے بعد میں کسی کو قبول نہیں کرتا. بات نہیں سمجھے محترم؟ یہاں دیکھو، الف اپنے بعد کسی کو قبول نہیں کرتا. الف جب شروعات میں ہوتا ہے تو شروع میں کیسا رہتا ہے؟ جیسے اس کی اصلی حالت ہے، وہ اپنی اصلی حالت پر رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بعد کسی کو نہیں جوڑتا، نہیں ملاتا، اپنے بعد کسی کو قبول نہیں کرتا. ہاں، اس سے پہلے کسی کو قبول کر سکتا ہے، اپنے سے پہلے کسی سے مل سکتا ہے، لیکن اپنے بعد کسی دوسرے کو نہیں ملا سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیے، اسی لیے ابتدا میں، شروع میں جو کا تو رہے گا، لیکن درمیان میں کبھی بھی یہ نہیں آئے گا. یعنی اس سے پہلے بھی کوئی ملا ہو، اس کے بعد بھی کوئی ملا ہو، یہ بیچ میں ہو، ایسا الف نہیں ہو سکتا. ایسا الف نہیں ہو سکتا. البتہ آخر میں کسی سے ملا ہوا تو رہ سکتا ہے. تو آخر میں کیسا رہے گا؟ یہاں کوئی حرف رہے گا، یہاں الف، یہ الف، یہاں کوئی حرف ملا ہوا رہے گا اس کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ بیچ میں نہیں آتا. ہا کو دیکھیے، ہا ابتدا میں کیسا رہتا ہے؟ صرف اتنا آدھا رہتا ہے. کتنا؟ اتنا آدھا. سمجھ گئے؟ ہا ابتدا میں کیسا رہے گا؟ جب آئے گا تو آدھا رہے گا. ٹھیک ہے. صرف اس کا سر رہے گا، ہا کا سر، ہا کا ہیڈ رہے گا بس. دیکھیے ایسے ہا ابتدا میں آتا ہے وہ ایسے رہے گا. ٹھیک ہے. ہا اب درمیان میں آتا ہے ہا تو کیسا رہتا ہے؟ جب درمیان کا مطلب یہ ہے اس سے پہلے بھی کوئی ملا ہو، اس کے بعد بھی کوئی ملا ہو. یہ ہا کہاں ہو؟ بیچ میں ہو تو کیسا دکھے گا؟ دیکھیے یہاں بھی کوئی ملا، یہ ہا. اب یہاں بھی کوئی ملا، بیچ میں ایسا رہے گا. ٹھیک ہے. آخر میں آتا ہے تو پورا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے پورا رہے گا، اس کے بعد کوئی ملے گا ہی نہیں، اس کے بعد کوئی ملے گا ہی نہیں، تو ایسے رہے گا. پوری ہا آئے نہیں آئی. اب اس کے بعد کوئی آئے گا نہیں آ سکتا، اس لیے یہ آخری شکل ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ پہلی پوزیشن، یہ دوسری، یہ تیسری. اس پوزیشن کا نام کیا بھی؟ ابتدائی پوزیشن، انیشیل پوزیشن. دوسری پوزیشن کا نام کیا ہے بھی؟ مڈل پوزیشن، درمیانی پوزیشن، درمیانی مقام. آخر مقام کیسا ہے؟ فائنل پوزیشن. اسے فارم کا نام بھی دیتے ہیں، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم. اب ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ علم الحروف. یاد رکھو، علم الحروف سیکھ رہے ہیں. چلیے، دال. دال الف جیسا ہی ہے. دال بھی اپنے بعد کسی کو قبول نہیں کرتا، اپنے بعد کسی کو نہیں جوڑتا، انہیں آخر میں ہی رہنا پسند کرتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور اس سے پہلے کوئی نہ کوئی جڑا ہوا ہوتا ہے، جوڑنے کو قبول کر لیتا ہے. جڑنے کو، اپنے سے پہلے کسی کو جوڑنا، وہ کسی کا جوڑنا قبول کرتا ہے. دیکھیے
اسی لیے دال بھی جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. ابتدائی مقام بیچ کے مقام میں آ سکتا ہے, درمیان میں آ سکتا ہے دال نہیں آ سکتا, آخر میں دال آ سکتا ہے. دیکھو ایسے ایسے ہوگا. اب اس کے بعد را, را بھی اسی کیٹیگری کا ہے. تو را بھی پہلے مقام میں ایسے رہے گا, دوسرے مقام میں نہیں آئے گا, درمیان میں را نہیں آ سکتا, اور تیسرے مقام میں آخر مقام میں آئے گا ایسے. سمجھ گئے؟ اب سین, سین کیسا رہے گا پہلے مقام میں؟ سین کے کتنے شوشے ہیں؟ 3 شوشے. ایسے رہے گا. اور درمیان میں کیسے رہے گا؟ 1 شوشہ, 2 شوشہ, 3. یہاں بھی کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا, یہاں بھی کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا, تو بیچ میں جب آتا ہے سین ایسا نظر آتا ہے. آخر میں کیسا دکھے گا؟ پورا دکھے گا. کیوں؟ اس کے بعد کوئی دوسرا نہیں آنے والا ہے, اس لیے یہ پورا نظر آئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ 5 ہو گئے. چلیے دوسرے 5 پڑھ لیں گے. بولیے. الرحمن میں را بیچ میں آنا نہیں آتا. الرحمن میں را کا بیچ میں ہے, را جو ہے شروع میں آئی ہے رحمان, ٹھیک ہے. آخر میں الرحمن میں دیکھ لیجیے آپ, دیکھیے الرحمن میں ایسا الف یہ ہوگا, یہ لام ہے. کون ہے؟ لام. اب یہ را ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. اب یہاں ہا آئے گا, یہاں میم آئے گا, یہاں نون آئے گا. الرحمن, الرحمن. اب آپ بتا رہے ہیں را کہاں پہ ہے؟ درمیان میں ہے, لیکن درمیان میں را نہیں آتی ہے نا, تو یہ کون سی مقام کون سا ہے بتاؤ؟ فائنل مقام ہے یہ, ٹھیک ہے. کیوں؟ اگر درمیان میں آتا تو اس کے بعد بھی ملا ہوا ہونا چاہیے نا, لیکن را کسی سے بعد میں نہیں ملتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اپنے سے پہلے کسی کو ملا سکتا ہے, بعد میں اپنے بعد کسی کو نہیں ملائے گا. اس لیے یہ بیفور تو مل سکتا ہے, آفٹر نہیں مل سکتا. یہ بات یاد رکھ لیں گے. جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لیں دوسرے کے ساتھ یہ نہیں ملے گا. پہلے والے کے ساتھ مل تو سکتا ہے, لیکن بعد والے کے ساتھ نہیں ملے گا. سمجھ گئے؟ اب آپ 5 حروف سیکھ گئے. 5 حروف کی فرسٹ پوزیشن, سیکنڈ پوزیشن اور تھرڈ پوزیشن. اب اب کون ہے؟ چھٹا حرف کون ہے؟ صاد. صاد یہ پڑھنے کے طریقے میں بعد میں بتاؤں گا. صاد, صاد دیکھیں, ٹھیک ہے. یہ ہے انیشیل مقام, آئسولیٹڈ مقام, تنہا جیسا ہے ویسا. پہلے مقام میں صاد آئے گا اس طرح, دوسرے مقام میں صاد آئے گا اس طرح, تیسرے مقام میں پورا صاد. سمجھ گئے؟ اس کے بعد کون ہے؟ طا کا پہلا مقام ایسے, ٹھیک ہے. دوسرا مقام تیسرا پوری تو آئے گی. کیوں؟ اس کے بعد کوئی نہیں رہے گا, اس لیے آخر میں وہی رہے گی. طا ہو گیا, صاد, وا, طا. اس کے بعد عین, کون سا ہے بھائی؟ بنا نقطے والا حرف عین. کون ہے؟ عین. عین کا پہلا مقام, عین کا دیکھو ذرا مقامات دیکھو. عین کا پہلا مقام ایسے رہے, دوسرا مقام دیکھو ایسے رہے گا, ایسے. صورت کے حساب سے تھوڑا سا مختلف ہے, الگ ہے. صورت کے حساب سے تھوڑا سا مختلف الگ ہے. لاسٹ میں بھی الگ رہے گا صورت کے حساب سے. دیکھو ایسا رہے گا, ٹھیک ہے. عین. اس کے بعد کاف. کاف. کاف ایسا بھی آتا ہے اور خالی کاف ایسا بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن عربی میں اکثر جب سنگل رہتا ہے تنہا تو ایسا آتا ہے کاف. پہلے مقام میں کاف ایسے آئے گا یس کی طرح, کیسے؟
वैसे, ठीक है। दूसरा मकाम ऐसे आएगा, ठीक है। तीसरे मकाम में पूरा काफ आएगा भी, या तो ऐसे आएगा, ऐसे, समझ गए। उसके बाद लाम, लाम 1 2 3 4, ये 10वां हर्फ है। नहीं, पूरे कितने हैं? 15। पूरे कितने हैं? 15 लाम। तो लाम पहले मकाम में आएगा सिर्फ इतना, दूसरे मकाम में आएगा ऐसे, तीसरे मकाम में आएगा पूरा लाम, ऐसे। नजर आ गया? समझ में आ गया? शायद नींद आ रही है सबको। कुर्बानी दो सीखने में, नींद की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी। कुर्बानी का मतलब ये नहीं कि बस बकरा ज़बाह करो, हाँ, नींद की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, ठीक है। ये सब चीज़ों की कुर्बानी देंगे तो इल्म क्या सीखेंगे हम? कौन सा इल्म सीख रहे हैं? इल्मुल हुरूफ। कौन सा? इल्मुल हुरूफ। अब उसके बाद लाम के बाद मीम है। कौन है भाई? मीम। मीम को ऐसा भी लिख सकते हैं और मीम को ऐसा भी लिख सकते हैं भी, ठीक है। मीम ऐसा भी लिखा जाएगा, ऐसा भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहला मकाम मीम का यही है, ऐसा। दूसरा मकाम मीम का ऐसा। तीसरा पूरा मीम, या ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं मीम, ठीक है। उसके बाद वाव, 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 ठीक है। पहला मकाम कैसा रहेगा वाव का? जैसा है वैसे, जैसा है वैसे। दूसरे मकाम में आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। तीसरे मकाम में पूरा आएगा, पूरा ऐसे। चलो उसके बाद हाँ, हाँ। हाँ देखो ऐसी भी लिखी जाती है हाँ, ठीक है, ऐसे हाँ। लेकिन जब पहले मकाम में आती है तो ये हाँ बदल जाती है, देखो ऐसी हो जाती है हाँ। इसे बोलते हैं दो चश्मी हाँ। कौन सी चश्मी? दो आंख वाली, दो चश्म वाली, दो आंख वाली हाँ, देखो ऐसी हो गई। दरमियान में भी ऐसी ही हो जाती है, ठीक है। दरमियान में भी ऐसी ही हो जाती है, आखिर में ऐसी हो जाती है, आखिर में पहले ऐसे, दूसरी ऐसी, तीसरी ऐसी हाँ हो गई। उसके बाद हमजा, मीम हो गई। उसके बाद वाव, हाँ, हमजा, या हाँ हमजा। हमजा, हमजा जब शुरुआत में आती है तो ऐसे आती है, बीच में हमजा आ गया, ठीक है, ऐसे हमजा। दरमियान में हमजा, आखिर में हमजा की पहली शक्ल, हमजा की दूसरी शक्ल। तो हमजा की तीसरी शक्ल कौन सी है? हमजा की तीसरी शक्ल में जरा समझने की जरूरत है। हमजा कभी भी जब आती है आखिर में तो पहली शक्ल ही के साथ आ जाएगी, कभी कभार जैसी है वैसी, या कभी कभार क्या होती है अलिफ के साथ, कोई अलिफ के साथ कोई हर्फ जुड़ा हुआ होगा यहाँ पे, इस अलिफ के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। या कभी कभार हमजा जो है किसी पहले के साथ जुड़कर वो की शक्ल में आ जाएगी, या फिर कभी कभार हमजा किसी के साथ जुड़ी हुई या बनकर आ जाएगी, या के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये भी शक्ल हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, आखिर में हमजा आएगी। तो इन चार तरीकों में से किसी ना किसी एक तरीके से आ सकती है। बात क्लियर हो गई जी? समझ में आ गई भाई जी? समझ में आ गई, माशाअल्लाह। अब बचा कौन सा हर्फ? या। या बचा। या नुक्तों के साथ भी आता है और बगैर नुक्तों, यानी मनक़ूता भी होता है, गैर मनक़ूता भी होता है। जब गैर मनक़ूता होता है तो सिर्फ इसी में होता है, सिर्फ कहाँ होता है? इनिशियल आइसोलेटेड, तने तनहा जब होता है, जब ही ये गैर मनक़ूता होता है। जब इब्तिदा में आता है तो मनक़ूता बन जाता है। क्या बन जाता है? मनक़ूता। दरमियान में आता है जब भी मनक़ूता बन जाता है, ठीक है।
आखिर में आता है कभी कभार तो भी गैर मनक़ूता रहता है, कभी कभार मनक़ूता रहता है। ये बात याद रखिए, इब्तिदा यानी आइसोलेटेड तरीके से या आखिरी मकाम पर ये गैर मनक़ूता रहता है, इब्तिदा और दरमियान में ये मनक़ूता रहता है। बात समझ में आ गई? चलिए माशाअल्लाह। अब आप वो बताइए, वो हुरूफ आप बताइए जो दरमियान में नहीं आते, दरमियान में नहीं आने वाले हुरूफ। अलिफ, अलिफ, दाल, रा, अलिफ, दाल, दाल, रा, जाल भी है, अलिफ दाल, 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 रा, रा, ज़ा, वाव, वाव। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हुरूफ ऐसे हैं जो दरमियान में नहीं आते। क्या मतलब? अपने बाद किसी को नहीं जोड़ते, नहीं जोड़ते, किसी के साथ नहीं जुड़ते और ना ही जोड़ते। अपने से पहले वाले के साथ जुड़ते भी हैं और जोड़ते भी हैं। तो ये हुरूफ याद रख लेंगे। क्या क्या है भाई? अलिफ, दाल, दाल, ज़ाल, ज़ाल, रा, ज़ा, वाव। वाव। समझ में आ गया? जी हज़रत। ये है इल्मुल हुरूफ। क्या है? इल्मुल हुरूफ। कहाँ से शुरू किए थे हम, कहाँ खत्म कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मनक़ूता और गैर मनक़ूता समझ में आ गया। जी हज़रत। मनक़ूता कितने थे, गैर मनक़ूता कितने थे, नुक्ते कितने होते हैं, नुक्ते वाले कितने होते हैं? नुक्ते कितने थे? 3। आखिरी तादाद नुक्तों की 3 नुक्तों वाले कितने हुरूफ, 2 नुक्तों वाले कितने हुरूफ, 1 नुक्ते वाले कितने हुरूफ? बात क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह। और दरमियान में आए तो कैसे नजर आएंगे, और दरमियान में कौन नहीं आते, कितने नहीं है वो? 6 हुरूफ वो हैं जो दरमियान में नहीं आते। मतलब क्या? अपने बाद वाले के साथ नहीं जुड़ते, अपने पहले वाले के साथ जुड़ सकते हैं, पहले वाले को अपने साथ ला सकते हैं, बाद वाले को नहीं ला सकते, नहीं मिला सकते। वो 6 हुरूफ हैं। कौन कौन से हैं? अलिफ, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, वाव। ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बगैर ध्यान दे के पढ़ेंगे समझ में भी नहीं आएगा, ना समझा सकेंगे। अल्लाह ताला से दुआ कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको जितना पढ़ा है, जितना सीखा है, उसको और मजबूती के साथ याद रखने की, दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उन सबको कुरान सीखने, समझने, पढ़ने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह कल से एक नया बाब हम शुरू करेंगे जो बहुत ही मज़ेदार बाब होने वाला है। और आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, आप खुद सीखें, दूसरों को सिखाएँ। हमारा मकसद यही है कि हम हर एक तक कुरान को समझने की और सीखने की तरफ मुतवज्जह कर सकें, तवज्जो दिला सकें। इसलिए आप अगर सीख रहे हैं तो आप दूसरों को सिखाएं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। सब्सक्राइब भी करें और घंटे का बटन भी दबा दें, लाइक भी करें, कमेंट्स में जो चाहे लिखें, लेकिन जायज़ बातें, जायज़ कमेंट्स करें, नाजायज़ हरगिज़ ना करें।